والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان رسوله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام ہی اسلامی بھائی، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ سید الانبیاء خاتم النبیین راحت العاشقین مراد المشتاقین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ذات پر درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره آياته إذا ما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچیں خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان بہار باغ خصال محمد است حیدر ضیاء شمع کمال محمد است اسلام ما طاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است۔ پیچھے گزشتہ جتنے بھی بیانات ہوئے، جس جگہ بھی میں بیان کے لیے حاضر ہوا تو میں نے یہ نیت کی ہوئی ہے چند دنوں سے کہ میں نے بیان کے خطبے میں اربعین عطار کی پوری حدیثیں عربی میں پڑھ دینی۔ ٹائم مختصر تھا تو ابھی تو میں ساری نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ پھر دوسرا نیت اور اس پہ عملی جامہ یوں ہے کہ بیان کے اینڈ پہ عظمت مصطفیٰ بیان کرنے کے بعد پیغام مصطفیٰ دینے کے لیے کم از کم 5 حدیثوں کا ترجمہ
تشریح لوگوں کے سامنے بیان کر دی جائے کہ جس بلند عظمتوں والے نبی کی محفل سجا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نبی حسن میں بھی بے مثال ہے، کردار میں بھی بے مثال ہے، گفتار میں بھی بے مثال ہے۔ اس نبی جیسا نہ ان سے پہلے کوئی آیا ہے نہ ان کے بعد کوئی آئے گا۔ کسی عربی شاعر نے کہا لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق، کہا اللہ نے ان جیسا کبھی پیدا کیا ہی نہیں، اور میں یہی جانتا ہوں وہ ایسا پیدا فرمائے گا بھی نہیں۔ جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ حضور کی ہر عظمت کو کس انداز سے بیان کیا جائے، حضور کی صورت کی بات آئے تو پھر آخر میں شاعر تھک کے یہ کہہ دے کہ چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، اور کیا کہتے ہیں، کہا رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضور کے معجزات کثیر۔ امام جلال الدین سیوطی، آپ نے اقتدار نے شاید جلالین پڑھی ہوگی، جلالین میں 15 پارے امام جلال الدین سیوطی نے لکھے ہیں۔ کنہوں نے؟ آپ وہ آدمی ہیں جاگتی آنکھوں سے میرے نبی کی 72 مرتبہ زیارت کی ہے۔ کتنی بار؟ اور جو ایک بار حضور کو دیکھ لے اس کا مقام کیا ہے؟ الابریز شیخ عبدالعزیز دباغ المصری لکھتے ہیں، کہا جو میرے نبی کو جاگتی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لے وہ 2999 درجے ولایت کے فوراً طے کر جاتا ہے۔ ایک بار دیکھے، 72 مرتبہ زیارت کی ہے۔ کہتے ہیں جلالین کی تفسیر لکھنے کی باری آئی، 40 دن میں 15 پارے تفسیر کے لکھ دیے۔ حضور کے معجزات لکھنے بیٹھا 20 سال ہو گئے ہیں، میں حضور کے معجزات ہی لکھ رہا ہوں۔ 14ویں صدی، 1450 سال لگا لیجئے، حضور کی عظمتیں بیان ہوتی رہیں گی، لیکن میرے امام کیا کہہ گئے؟ اعلی حضرت کہہ گئے، فرمایا کوئی کتنی بھی عظمت حضور کی بیان کرے، کتنی بھی شانیں بیان کرے، یہ بیان کرنے والے کا علم ہی اتنا تھا، میرے نبی کی شان تو اس سے بھی آگے سے شروع ہو رہی ہے۔ میں بیان کرتا جاؤں، زندگیاں ختم ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، سارے کے سارے علماء حضور کی عظمتیں لکھ کے چلے جائیں، لیکن اس نبی کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نبی کو میرے رب نے ایسا باکمال بنایا، صورت بے مثال، اور اس نبی کی سیرت بھی بے مثال بنائی ہے۔ اب قرآن کھولیں گے نا، حضور کی عظمت کا جس جگہ بھی ذکر ہے ساتھ یہ وصف ذکر کیا عظیم، بات آئی حضور کے خلق کی تو قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور پہ فضل کی بات آئی تو قرآن نے کہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حضور کے علم کی بات آئی، عظمتوں کو ذکر کیا گیا تو ہر جگہ عظیم عظیم کبیر کے الفاظ ہیں۔ میرا نبی اتنا عظیم ہے کہ رب تعالی حضور کی اوصاف کو، عظمتوں کو ذکر کرنے کے بعد ان کی رفعتوں کو، دیکھو میں حضور کا ذکر نہ کروں کم ہو جائے گا،
آپ نہ کریں یہ ذکر کم ہو جائے گا۔ یہ میری سعادت ہے، میری زبان پہ میرے نبی کا نام آیا ہے، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم اے جان بیتاب اپنے ہی لب چوم لیا کرتے ہیں، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہوارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، اور پیڑ جانور سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت حضور کی عظمت کو کیسے کیسے بیان کریں بھائی، دیکھو شرح عقائد کو کھولیں، حضور کی عظمتوں کو سمجھیں۔ میرے نبی کو نبی جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، نبی ماننے کا نام ایمان ہے۔ شرح عقائد میں حضور کی تعریف ایمان کی کیا کی گئی؟ فرمایا الایمان ہی تصدیق بما جاء بہ النبی، جو میرے نبی لے کے آئے اس کو مان لینے کا نام ایمان ہے، جاننے کا نام نہیں، ماننے کا نام ایمان ہے۔ حضور کو نبی ماننے کا نام ایمان ہے۔ جاننے والے کہتے رہے دیوار پیچھے کا علم نہیں، جاننے والے ابھی بھی کہتے ہیں حضور کا میلاد نہ منانا، جاننے والے طرح طرح سے باتیں کرتے رہے، لیکن جو ماننے والے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ماننے والے وہ تو حضور کی عظمتوں کو پڑھ کے یہی کہتے رہے سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ یار دیکھو بات سنو، یہ میں نے کہا ذکر میرے اور آپ کے کرنے کا محتاج نہیں ہے، یہ زبان سے نکلا میری سعادت ہے۔ تو اب حضور کا میں بیان ختم کر رہا ہوں، حضور کی عظمتیں اب سب ہاتھ اٹھا کے اس کلام میں شامل ہوں گے، جواب آپ نے دینا ہے۔ حضور کی عظمتوں کے لیے سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ شرما کس سے رہے ہیں؟ مجھ سے تو آپ پڑھتے رہے ہو، چاند ایک نہیں پڑھتے رہے ہوں گے، میں وہی آپ کا استاد۔ واللہ امیر اہل سنت نے آج کے دور میں سب سے بڑا کام پتہ کیا کیا ہے؟ ان غلاموں کے سینوں میں عشق رسول کی شمع روشن کی ہے۔ جیسے کل مدنی مذاکرے میں سوال ہوا، نقش نالے پاک، کسی نے کہا اگر نقش نالے پاک قابل استعمال نہ رہے تو کیا کریں؟ یہ نقش جو ہے نا حضور کے نالین کی صورت ہے، تصویر ہے۔ کہا اگر نقش نالے پاک استعمال کے قابل نہ رہے تو پھر کیا کریں؟ سیدی امیر اہل سنت نے فرمایا اپنا جملہ واپس لیجئے، یہ ہے تو نقش لیکن اس کی صورت میرے نبی کے نالین سے ملتی ہے۔ جس کی صورت حضور کے نالین سے ملے، ہمارا پیر اس کا بھی ادب سکھاتا ہے، حضور کے اپنے نام کی شان کیا ہوگی، اپنے ذکر کی شان کیا ہوگی، تو مل کے وجد میں وجدانی کیفیت ہونی چاہیے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا۔ وہ ایک شاعر نا کلام پڑھ رہا تھا، جن مدینے جانا کر لو تیاریاں۔ اگلے والے تو پڑھ رہے تھے، پچھلے والے خاموش بیٹھے تھے۔ اس نے کہا شاید اگلے والے مدینے جانے آئے ہیں، پچھلے والے انہیں ڈراپ کرنے آئے ہیں، چڑھانے آئے ہیں، اور ہم سب بھی مدینے جانے آئے ہیں۔ کیا پتہ حضور کا نام لب پہ آئے، اللہ قسمت میں مدینے کی حاضری لکھ دے۔ کیا پتہ حضور کا ذکر ہو اور میرے نبی کو پسند آ جائے۔
आला हजरत लिखते हैं उम्मती हुजूर का जिक्र बाद में करता है, उसका जिक्र हुजूर की बारगाह में पहले हो चुका होता है। हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना खुशी मेरी तरफ देख के मुस्कुराई क्यों। पहले हुजूर की बारगाह में जिक्र होता है, फिर हमारे लबों पे अपने नबी का नाम आता है। तो जो बोलेगा मतलब क्या है कि इसका जिक्र हुजूर की बारगाह में हुआ है, इसका जिक्र आका की बारगाह में। तो क्या कहना है, सबसे औला हो आला, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, दोनों आलम का दूल्हा, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, जिसकी दो बूंद हैं कौसर और सलसबील, है वो रहमत का दरिया, है वो रहमत का दरिया, जिनके कदमों का तोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। अब अरबाइन अत्तार की चंद हदीसें, यह किताब आप खोल के किस किस ने देखी है, खोल के किसने देखी है। कई हदीसें तो ऐसी होंगी जो आप बार बार सुनते हैं, आपको वैसे ही याद होंगी। मेरा ख्याल है मैंने इसको 12 मिनट में शायद याद किया होगा। वजह क्या है, बयानों में कर कर के वो याद थी हदीसें, मदनी माहौल में वैसे ही कसरत से बयान होती हैं, तो आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगी आपको। अरबाइन अत्तार, इनाम कितना बड़ा है। बल्कि मैं आपसे अर्ज करूं, ये 40 हदीसें याद करें और हुजूर की बारगाह में बर्थडे पे तोहफा पेश कर दें। भाई 12 रबीउल अव्वल हुजूर की बर्थडे है, तोहफा पेश करें आका आपका कलाम। भाई देखो मैंने कलाम पढ़ा, आला हजरत के अल्फाज थे। हदीस तो डायरेक्ट वो अल्फाज हैं जो मेरे नबी की ज़बान से अदा हुए, वो अल्फाज हैं। हुजूर ने फरमाया अहिब्बुल अरब ली सलासिन ली अन्नी अरबियुन वल कुरान अरबियुन व कलाम अहलिल जन्नति अरबियुन। फरमाया अहले अरब से प्यार करो, क्यों? मैं भी अरबी हूँ, कुरान भी अरबी है, अहले जन्नत की ज़बान भी अरबी है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 हदीसें याद करने वाले के बारे में, मन हाफिज अला उम्मती मिन अम्रि दीनिही 40 हदीसन फयबअथुहुल्लाहु फ़क़ीहन यौमल क़ियामा। और एक हदीस में है वकुन्तु लहू शाफ़ियन यौमल क़ियामा। फरमाया जो 40 हदीसें याद करेगा क़यामत वाले दिन बड़े आलिम की सूरत में उठाया जाएगा। और दूसरी हदीस के अल्फाज फरमाया 40 याद करेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा, जन्नत में ले जाऊँगा। जिसकी हुजूर शफाअत करेंगे जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में ले जाऊंगा। कोई हदीस है, मुख्तसर हदीस है। किसी हदीस के अल्फाज हैं मैं युहरिमिल रिफ़्क़ युहरिमिल खैर। किसी हदीस के अल्फाज हैं शुरी माउ ज़मज़म शुरिबा लिमा बिही। किसी हदीस के अल्फाज हैं सादा सादा छोटी छोटी ला युमिन अहदुकुम हत्ता अकूना इंदहु अहब्बा इलैहि मिन नफ्सी। किसी हदीस के अल्फाज हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति कुन्तु शफाअतन इंदी यौमल क़ियामा। किसी हदीस के अल्फाज हैं मन ज़ारा कब्र अबवैहि औ अहदिहिमा कुतिबा लहू बर्रन। और किसी हदीस के
الفاظ ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو بھوک پہنچتی ہے، من جا اب احتاجا فقتمہ علی الناس، لوگوں سے چھپا لیتا ہے، اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ یرزقہ رزقا سنۃ من حلال، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے لیے رزق حلال عطا فرمائے گا۔ جو کسی مسلمان کی مدد کرے، عزت رکھ لے، مدد کرے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا فَقَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کسی حدیث کے بارے میں ارشاد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کسی حدیث میں فرمایا المجاہد من جاہد نفسه، کسی حدیث کے بارے میں فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فکأنما صلی اللیل کلہ۔ جماعت سے عشاء پڑھے ایسے ہے جیسے آدھی رات عبادت کرتا رہا، پھر فجر بھی جماعت سے پڑھے، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ حدیثیں یاد کریں، عمل کی نیت کریں کہ مجھے اپنے نبی کے فرامین یاد کرنے، پھر کہ حضور کی سیرت اور صورت دونوں ہی ہمارے لیے عظمتوں کی حامل ہیں۔ حضور کی سیرت کو بھی اپنانے کی کوشش کریں کہ میں نے اپنے نبی کی صفات اپنے اندر ہم بیان کریں ساری زندگی، تو ایک بھی سیرت کی کتاب ہم نہ پڑھ سکیں، ہم کہیں حضور کے عاشق ہیں، ایک سیرت کی کمپلیٹ کتاب مختصر ہم نہ پڑھ سکیں، بلکہ جو سلیبس میں تھی شاید وہ بھی نہیں پڑھی ہوگی پوری۔ تو کم از کم حضور کی سیرت اور عظمت کی کتابیں پڑھیں علم دین کے لیے۔ بھائی آپ سارے اہل سنت کے مجاہد ہیں، آپ دعوت اسلامی کے نمائندے ہیں، آپ نے لوگوں کا ایمان بچانا ہے۔ ایمان کیسے بچائیں گے؟ آپ کو اپنے عقیدے پہ ایک دلیل بھی نہیں آتی، ایمان کیسے بچے گا؟ کیونکہ ہم نے سلیبس والا بھی سبق نہیں پڑھنا، بقیہ کیسے پڑھیں گے؟ ایمان کیسے بچے گا؟ بڑی محفل میں کوئی آپ سے پوچھ لے حضور کو عالم غیب مانتے ہیں؟ عالم الغیب نہیں، عالم غیب مانتے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی آپ سے پوچھ لے حضور نور ہیں، دلیل کیا ہے؟ حضور مختار کل ہیں، دلیل کیا ہے؟ حضور قیامت میں شفاعت فرمائیں گے، دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی بد مذہب اس طرح کا مل جائے، صحابہ پہ انگلی اٹھاتا ہے، کہتا ہے حضرت معاویہ کے بارے میں بات کرتا، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ ساری تیاری آپ نے کرنی ہے، آپ لوگوں کے مقتدا بنیں گے ایٹ اے ٹائم، ہمہ وقت۔ ہر عقیدے پہ ایک دلیل آپ کو صحیح زبردست طریقے سے یاد ہونی چاہیے۔ پوزیٹیو وے میں تبلیغ دین کیجئے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں ساتھ دیجئے، اور جو خارجی مطالعہ ہے وہ بھی کیا کریں، انشاءاللہ بہترین عالم بنیں گے۔ نہیں بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے کسی قسم کی غلطی ہوئی، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے ایمان کے گواہ رہیے گا۔ مل کے بآواز بلند کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔